السلام علیکم۔ میرا نام محمد آصف خان ہے۔ میرے والد کا نام حاجی موسیٰ خان ہے۔ میں کوئٹہ بلوچستان پاکستان کا رہائشی ہوں۔ میرا یہ ویڈیو ہمارے سی ایم میر سرفراز بگٹی صاحب کے لیے ہے اور خاص طور پہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور آصف زرداری صاحب تک اگر پہنچتی ہے، یہ ہماری لک ہوگی اگر وہاں تک پہنچے، میرے اور میرے بچوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ ہمارے یہ ویڈیو اگر میر سرفراز بگٹی صاحب تک کے پہنچ جائے تب بھی ہمارا وہ سارا کام صحیح کر دیں گے۔ ہمیں جینے کا حق چاہیے سر۔ ہم بہت پریشان ہیں سر۔ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن میں کہاں پوسٹ کروں، اور آفٹر دی پوسٹ میں آپ تک یہ ویڈیوز نہ آئیں اور ان تک پہنچ جائیں۔ وہ ہمارے ساتھ آپ کے ویڈیو پہنچنے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے سر ہمارے ساتھ، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے سر۔ خدا مجھے میرے بچوں کو پلیز، ہمیں سیفٹی چاہیے بلوچستان میں۔ سر بلوچستان میں دہشت گردی یا جو بھی ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن سر اصل دہشت گرد سرکاری اور گورنمنٹ سیکریٹریٹس میں اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر۔ آپ کے ساتھ آ کے ٹیبل میں میٹنگز کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ سر۔ یہ بہت بہت دور تک پہلے ہوئے، ان کی بہت بڑی پہنچ ہے۔ اللہ ان کی پہنچ ختم کرے رب العالمین۔ یہ جو بے گناہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ کرے سر۔ یہ لوگ صرف مارتے نہیں ہیں، ہم جیسوں کو بھی سر یوز کر کے ہم جیسوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں، لیکن میں یوز نہیں ہوں گا سر، بالکل نہیں ہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مار دوں گا اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن میں یوز نہیں ہوں گا سر۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک نہیں پہنچتی ہے، میں بہت کچھ کر لوں گا اپنے ساتھ سر۔ سی ایم صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو عمر دے۔ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے بھی بچے ہیں، اور باقی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالا ہے، ہر ماں باپ پیار سے پالتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچوں کی دھمکی دے کر کے دنیا کے کام کروائے، گھر کی دھمکی دے کر کے۔ میرے پاس گھر، یہ سرکاری گھر ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے بہت محنت سے گھر بنایا ہے۔ مجھے روز آفتاب جبل کسی نہ کسی کو بیچ کے ذہنی ٹینشنز دیتا ہے کہ گھر تمہارے خالی کروا دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تم یہ کر دو ورنہ یہ کریں گے، تم یہ کرو ورنہ یہ کر دیں گے۔ خاص طور پہ آفتاب جبل اور مسعود مینگل، اگر میں مر گیا یا میں نے اپنے ساتھ کچھ کیا سر، میرے اور میرے بچوں کا ذمہ دار خون کا آفتاب جبل، اس کی بیوی اور مسعود مینگل، جو کہ مینگل نہیں ہے، یہ ہوں گے۔ مسعود مینگل کی مسز نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بہت اچھی انسان ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمارے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے، اور بعد میں پھر جو انہوں نے حرکتیں شروع کی مجھے اکیلا دیکھ کے، صرف اس گھر کے لیے، صرف اپنا کام نکالنے کے لیے۔ سر یہ لوگ ویڈیوز آپ کے ٹیبلز پر آتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر وہ دکھاتے ہیں اسٹیٹس سے لگا کر کے کہ ہمارا تو بے شک آفتاب جبل تمہارے ساتھ ہوں گے، منسٹرز تمہارے ساتھ، سیکرٹریز ہوں گے، تمہارے ساتھ سب ہوں گے، لیکن ان کو تمہاری اصلیت کا نہیں پتہ۔ میں یہ ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دوں گا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز بنائی لیکن پوسٹ نہیں کی، لیکن ابھی کروں گا۔ جو آج تم میرے ساتھ کر رہے تھے نا، تم کیا کہہ رہے تھے کہ جیسے آسان ہے آج کل کسی کے اوپر تیزاب پھینکنا، تو تمہارے کو غائب کرنا کون سا مشکل، کرو مجھے غائب، مگر میرے بچوں تک نہیں، میرے بچوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ خبردار جو میرے بچوں تک دیکھا، میں تم جیسے گندے انسان کو اپنے بچوں کے قریب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ختم کروں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری گندے حرکت، تم اپنے شکل دیکھو سر، اس کو ذرا آپ دیکھو تو، اس کے بال دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کا تعلق کہاں کہاں سے ہے سر۔ ایک دفعہ سر صرف انکوائری بٹھائیں، دیکھیں آپ کہ اس سرکاری عہدے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے۔ میں کیا بولوں سر، آپ کو پتہ ہے سر کہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، ہم کہاں جائیں سر؟ پلیز سر ہماری ہیلپ کریں، ہم جینا چاہتے ہیں سر۔
میں اس طرح نہیں تھا سر، ٹینشن لے لے کے اس طرح ہو گیا ہوں۔ میں اس طرح نہیں تھا، میرے بچے، میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی، لیکن ان ظالموں نے ہمیں بلیک میل کر کر کے آئے دن میری گاڑی کے سامنے کسی نہ کسی کو کھڑا کرنا، مارننگ میں، واپسی میں، گھر کے سامنے گاڑی لا کر کے کھڑا کرنا اور خود گھروں میں چپ جانا تاکہ ان کی گاڑی باہر کھڑی رہے، ان کو ذہنی ٹینشن ہو۔ باہر ہمیں محلے سے باہر کہیں بھی کسی بھی گلی کوچے میں ہمیں کھڑا کرتے ہیں میرے بچوں کے سامنے کہ اسکول مت جائیں، یا ہم لوگ کو بولتے ہیں گھر خالی کرو، یا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یا ہمیں بلا وجہ میرے بچوں کے سامنے پڑوا۔ سر میرے بچوں کے سامنے میری عزت کم کرتی ہے، میرے بچے کیا سوچتے ہوں گے، ہمارا باپ اتنا کمزور ہے، میں کدھر جاؤں، میرے اکیلے پن کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر میں کہہ رہا ہوں میری ویڈیو اب تک پہنچے، اس تک شاید میں نہ ہوں، لیکن پلیز سر ہمیں انصاف چاہیے۔ میں ان گندوں کو اپنے حد تک نہیں پہنچنے دوں گا، اپنے بچوں کے حد تک۔ میں نے سر ڈر سے کیمرے لے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں پہ لگا کے پھر ان کو باہر چھوڑتا ہوں، خود کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے قریب نہ، اور انہوں نے دیکھا بھی ہے اس کو، اپنے گھروں کے سامنے 50 کیمرے لگائے ہوئے، دن میں میرے بچے کھیل نہیں سکتے کیونکہ ان کے بچے کھیلتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اس پورے محلے میں سر اپنا اس نے رشتہ دار بٹھائے، ہمارے لین پہ ان کے رشتہ دار، اپنے سائڈ پہ 2-3 گھر آگے اس نے گیٹ لگایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے کھلتا ہے، اپنی مرضی سے بند کرتا ہے۔ میں کہاں جاؤں سر، انہوں نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے۔ پانی کی لائنیں ہماری کاٹی ہوئی، دن رات ان کے گھر میں پانی آتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھروا لیتے ہیں اپنی ٹینکی، بجلی والوں کو بیچتے ہیں کیونکہ اس کے رشتہ دار۔ میں بول رہا ہوں نا سر، یہ لوگ گورنمنٹ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، خود دارا جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی سیکٹری ہے۔ میں آج بولوں گا، میں حق رکھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوں، کیا مطلب کوئی اسکیل میں چھوٹا ہو تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتا خوش؟ وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچ سکتا اچھا مستقبل؟ کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، پلیز مت دیں اس کا ساتھ، پلیز حق کا ساتھ دیں، جو اللہ اور رسول کا واسطہ آپ لوگوں کو جو حق ہے اس کا ساتھ دیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جتنے مسلمان میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو، ہر دن کے مرنے سے ایک دن کا مرنا بہتر ہے۔ مجھے یا میرے بچوں کو کچھ بھی ہوا، ہمارے خون کا ذمہ دار اگر یہ ہماری عزت تک پہنچے گا سر، ہم اپنے آپ کو مار دیں گے، میں خود ماروں گا اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اگر یہ میری عزت تک پہنچا۔ میری بیٹی کا نام لیا اس نے سر، میری پری جیسی بچی ہے، میری راڑو ہے، وہ اتنی پیاری ہے، میری زندگی ہے وہ۔ اس گندے آدمی نے اپنے گندے منہ سے بکواسیں کی ہے۔ میں نے اپنا بندوبست کر چکا ہوں، میں مار دوں گا اپنے کو اور اپنے آپ بچوں کو۔ آپ سب مسلمان بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو شیئر کرو پلیز۔ ہم کوئٹہ میں رہتے، ویسے ناجائز ہو رہا ہے، ہمارے سی ایم کو نہیں پتا، ہمارے بڑے حکمرانوں کو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سر یہ بہت ظالم ہے، یہ آپ کے ٹیبل تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں۔ مجھ سے ان سرکاری افسروں نے بہت سے کامیں کرنے کی کوشش کی، میں نے کی، لیکن وہ ان کا بزنس تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے میرے دفتر میں کوئی نہیں پہچانتا کیونکہ میں اقبال صاحب کا ملازم بنا ہوں نا، گورنمنٹ کا تو نہیں ہوں میں۔ کب تک یوز کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو یوز۔ آج میں نے کہا نا آپ کو، میں نے
یہ بات ایئرپورٹ پہ بھی کہی تھی، میرے وہ ویڈیو بھی پڑی ہے، میں بھیجوں گا کہ مجھے جتنا یوز کیا تم لوگوں نے، بس اپنے ان کے سر بزنس ہے، بزنس یہ لوگ کماتے ہیں، ڈارک میں پھر بزنس کرتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹر اقبال جو ہمارا ہے اسمال انڈسٹریز کا، وہ صرف ڈائریکٹر کے حد تک نہیں، بہت اوپر تک، بہت نیچے تک سب کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ہمارے بلوچستان انڈسٹریز، اسمال انڈسٹریز کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور مجھے کتے کی طرح نچواتا ہے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، یہ کروا دو وہ کروا دو۔ بس کرو، یہ دنیا رہ جائے گی۔ تم نے میرے پیسے نہیں دے رہے، نہ دو، میرے اوپر الزام تراشیاں مت کرو، میرے پاس سارے ثبوت پڑے۔ میں تو صرف یہ کہنے آیا تھا نا آپ کے پاس 2020 میں کہ ہمارے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں، آپ ہمارے سگنیچر چاہیے اس میں جو بینکس کے کام ہوتے ہیں۔ تم نے اس کا کتنا بڑا تم نے فائدہ اٹھایا سر۔ تمہارے بھی بچے ہیں، اللہ نکالے گا ان سے، بہت اچھے سے نکالے گا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ملے ہو، مجھے سب پتہ، اور خاص طور پہ میں کیوں نہیں آ رہا ہوں بیچ میں، کہ جہاں پر تم لوگ یہ کام کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آپ اسکول 3-4 بنا کے بیٹھے ہو، وہاں پہ کیا کرتے ہو بچوں کے ساتھ، تب کہ کیا سکھا رہے ہو مجھے نہیں پتا۔ آپ کیا کرنے والے ہو وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں دور ہوں، میں صرف ایک دفعہ اپنے سی ایم صاحب سے ملوں، میں سب کچھ بتاؤں گا، سب کچھ، تم لوگ کی ساری اصلیت میں خود جا کے بتاؤں گا۔ میرے بچوں کا نام کوئی نہ لے، خاص طور میری بیٹی کا۔ میں جو بھی ہوں اتنا کمزور نہیں ہوں، میں اتنا بھڑکا لوں گا تم لوگوں سے، تم لوگ کی بکواسیں سن لوں گا، لیکن خبردار جو میری بچی کا نام لیا، اللہ کرے کہ یہ میری ویڈیو جائے۔ پلیز سر، پلیز جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ رسول کا واسطہ آپ لوگوں کو، قرآن پاک کا واسطہ میری ویڈیو شیئر کرے، اور ہمارے سی ایم صاحب تک میری آواز جائے۔ ہمارے سی ایم صاحب جھوٹ نہیں بولتے، بہت بہت گندے قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ یہ کہاں تک پہنچے یہ تو میں بتاؤں گا ان کو۔ مجھے شک تھا، مجھے یقین ہو گیا، مجھے پلیز اپنے سی ایم سے ملوا دیں، پلیز پلیز، آپ لوگ کو اللہ رسول کا واسطہ، آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہم لوگ بھی اب پھنس گئے کوئٹہ میں۔ اپنی زندگی نہیں جی سکتے، اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ در بدر کر دیا۔ اللہ تمہیں کو در بدر کرے۔ نہ گھر ہوتا ہے، انسان سکون سے بیٹھتے، کبھی پتھرے پھینکتے، کبھی دروازے کٹکھٹاتے، کبھی گیس بند کر دیتے۔ میں کدھر جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے لیے پلیز میری ہیلپ کرے۔ میں نے ابھی فیس بک 1 ہفتہ ہو گیا جو یہاں پہ شیئرنگ کی، فرینڈز بنائے اور ویڈیو 3-4 ڈالے، اب میں یہ ویڈیوز ڈالوں گا۔ پلیز میری ہیلپ کریں، پلیز پلیز، مجھے میرے سی ایم تک پہنچائے، پلیز مجھے میری ویڈیو ہمارے جتنے پاکستانی عہدہ افسران ہیں ان تک پہنچے، پلیز۔